کیا آرگومنٹ یہ رہتا ہے उनके पास भी तलवारें थी हमारे पास भी तलवारें थी इसलिए तोड़ाना आसान था। یہ کبھی نہیں ہوا کہ خالد ابن ولید یہاں سے تلوار لے کے نکلے اور سامنے سے بندہ جو کلاشنکوف لے کے آئے، تو خالد ابن ولید کو تو اس نے نزدیک بھی لگنے دینا تھا، اسلحہ برابر کا ہی ہوتا تھا، ادھر بھی ایک تلوار ادھر بھی ایک تلوار۔ آپ کی اتنی فراست نہیں، بچوں کو آپ ہمارے غلام بنانے کے لیے اتنے کوشاں ہیں، آپ ایٹ لیسٹ چپ ہی ہو جائے کریں، یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، آپ مت سکھائیں۔ 1/4 نوبیل پرائز جو ہے یہودیوں کے پاس ہے۔ آپ جیسے غلاموں کو ٹی وی پہ یا اسکرینوں پہ نہ آنے دیا جائے۔ ایک صحابی یہاں پہ زندہ ہوتا سب سے پہلے آپ کو تلت کھاتا، یہ کیا سکھا رہے ہو ہمارے بچوں کو؟ وہ ہمارے آقا ہیں، ان کے پاس آئرن ڈومز ہیں، ان کے پاس F-35 ہے، ان کے پاس مگز، ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس F-16 کے پورے پرزے نہیں ہیں، وہ F-35 کی بات کر رہے ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہوگا میرے بھائی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ، بند کرو، حقیقت کے اندر آؤ، ہم بالکل زمین پہ ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا ان کے پاس زیادہ بڑی طاقت ہے۔ تو دیکھ لیں آج دنیا کو پھر آنکھیں اس لیے دکھا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے رانا ارباب اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبٹل یوٹیوب چینل۔ کافی دنوں سے ساحل ندیم اور انجینئر صاحب کے درمیان کچھ اختلافات چل رہے ہیں، وہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ہوں یا اسرائیلی پروڈکٹس کے بین کرنے کے حوالے سے ہوں یا ان کا بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے ہوں۔ تو دونوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا ہے عوام کے سامنے، دونوں کے موقف کو لوگ سراہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کافی اچھا موقف ہے، وہ ان کا کہہ رہے ہیں ان کا کافی اچھا موقف ہے۔ مطلب عام عوام جو ہے وہ اس میں کنفیوز ہو گئی ہے کہ کس کا موقف زیادہ بہتر ہے۔ اور ابھی ساحل ندیم صاحب جو ہے رمضان نشریات پروگرام جو ہے سما ٹی وی پہ چل رہا ہے، اس پہ وہ آتے ہیں ڈیلی، کچھ لیکچرز دیتے ہیں اپنے، اور اس کے حوالے سے ریسنٹلی انہوں نے بات کی ہے کہ جو لوگ مطلب کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اسلحہ برابر کا ہوتا تھا، ادھر بھی ایک بندہ تلوار لے کے آتا تھا، ہماری طرف سے بھی ایک بندہ تلوار لے کے آتا تھا، تو جنگ برابری کی ہوتی تھی اور اس لیے ہم جو ہے نا فاتح بنے تھے اس وقت۔ لیکن ابھی ہمارے پاس اسلحہ اور ٹیکنالوجی برابری کی نہیں ہے، تو ان کے پاس F-35 ہے، ہمارے پاس F-16 بھی پورا نہیں ہے۔ مطلب انجینئر صاحب کا یہ موقف ہے کہ آج کل ہمارے پاس اسلحہ برابر کا نہیں ہے اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی اس لیول کی نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے حوالے سے یا ان کے جو حامی ممالک ہیں ان کے پاس ہے۔ تو وہ سارے ٹیم صاحب اس پہ مطلب غصہ ہوئے ہیں کہ ہم مطلب اس چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ برابر کا نہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم گھر بیٹھ جائیں، ہم مطلب بزدل بن جائیں، مطلب ان کے پاس سارا کچھ ہے اور ہم مطلب ان کے غلام بن کے بیٹھ جائیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے مزید بات کی، ان کی باتوں سے 99% یہ لگ رہا تھا کہ وہ انجینئر صاحب کو مطلب جواب دے رہے ہیں، جو انجینئر صاحب کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں ان کو مطلب وہ جواب دے رہے تھے، ان کی باتوں کا رپلائی کر رہے تھے، کیونکہ انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیو میں صاف اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں F-35 کی اور اسلحہ برابر کا نہیں ہو، ایک ادھر سے بھی ایک تلوار تھی، ادھر سے ایک تلوار تھی، تو اس حوالے سے وہ صاف نظر آتا ہے کہ انجینئر صاحب کو وہ رپلائی کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ کافی غصے میں وہ اس چیز کا رپلائی کر رہے ہیں۔ اور کیا آرگومنٹ یہ رہتا ہے ان کے پاس بھی تلواریں تھیں ہمارے پاس بھی تلواریں تھیں اس لیے توڑانا آسان تھا۔ بھیا آج کل کی ٹیکنالوجی کے دور میں بتا رہتے ہیں آپ کو کس نے کس کو اڑا کے رکھا ہے، آپ کی اتنی فراست نہیں ہے، بچوں کو آپ ہمارے غلام بنانے کے لیے اتنے کوشاں ہیں، آپ ایٹ لیسٹ چپ ہی ہو جایا کریں، آپ خاموش رہا کریں اگر آپ نے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو پروفیسر یا مولوی صاحب کیوں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نفسیات بھی سکھانی ہے، یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، آپ مت سکھائیں، میرے بچے غلام مت کریں، میرے 25 کروڑ بچے آزاد پیدا ہوئے، لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ ادھر سے جن ہے ان کے پاس اور وہ آگے کھا جائے گا تمہیں۔ This is a disease، یہ ایک بیماری ہے، یہ ڈر کی سائیکالوجی اصل میں بائی ڈیزائن کریٹ کی گئی ہے آپ کے اندر اور آپ کے پرداداؤں کے اندر، یہ میرے بچوں تک نہیں آنی چاہیے۔ 25 کروڑ آزاد مسلمان پیدا ہوئے، دیکھو میں ٹیک اوور، مجھے پتا ہے کہ 1 2 3 4 اسٹیپس لینے، مجھے بھی پتا وہ اسٹیپس لینے کی ٹیکنیکس ہیں، ان میں سے پہلی ٹیکنیک پتا کیا ہے؟ آپ جیسے غلاموں کو ٹی وی پہ یا اسکرینوں پہ نہ آنے دیا جائے، پروفیسرشپ میں اور پیڈسٹل اسٹیجز پہ نہ آنے دیا جائے۔ ہر بندہ آ کے میرے بچوں کو کنونس کر رہا ہے پاکستان کے کہ امریکہ جو ہے نا وہ بہت ہی بڑی طاقت ہے اور تم بہت ہی چھوٹے قسم کے غلام پیدا ہو، یہ بے شرمی اور کچھ بھی نہیں۔ ایک صحابی یہاں پہ زندہ ہوتا سب سے پہلے آپ کو تلت کھاتا، یہ کیا سکھا رہے ہو ہمارے بچوں کو؟ یہ آزاد انسان پیدا ہوئے ہیں، ان کو یہ کیوں بتا رہے کہ وہ کتنا بڑا اور تم کتنے چھوٹے، اور ان کو اس بارے میں ایک خاص حصار کے اندر رکھ کے اپنے آپ کو کیوں پروفیسر ثابت کر رہے ہو؟ میرا رب کائنات کا مالک ہے، میری اتنی بڑی اوقات ہے، ان کا رب امریکہ ہے، ان کا F-35 ان کے خدا بن چکے، ان کو یہی نہیں پتا۔ اور اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ اگر عام عوام کے کمنٹس پڑھے جائیں ویڈیوز کے نیچے تو وہ انجینئر صاحب کے بھی حق میں ہے اور ساحل ندیم صاحب کے بھی حق میں ہے، مطلب پبلک کا ریئیکشن جو ہے 50-50 ہے۔ کچھ ادھر کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ساحل ندیم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں عام عوام کو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور آگے گورنمنٹ کا کام ہے، اور بالکل گورنمنٹ کا کام ہے یا آرمی کا کام ہے، وہی مداخلت کرے گی ان معاملات میں جو بیرونی معاملات ہیں، جو مطلب اس طرح کے معاملات ہوں، اسرائیل میں اگر فوج کشی کرنی ہے یا اس طرح جو بھی معاملات ہیں یا فلسطین کی امداد کرنی ہے، تو اس معاملات میں گورنمنٹ کا ہی کام وہی کریں گے۔ لیکن ہم کم از کم پریشرائز تو کر سکتے ہیں نا حکومتوں کو، اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں وہ ان کی عوام جو ہے وہ کم از کم پریشرائز کریں، چاہے ہماری اکانومی مطلب بہتر نہیں ہے، اس طرح کے معاملات ہمارے پاس ہیں، مطلب ہمارے کئی لوگ جاب لیس ہیں، لیکن اس میں ساحل ندیم صاحب کا موقف یہ ہے کہ
ایک طرف جان جا رہی ہے اور ایک طرف مطلب جاب جا رہی ہے ہماری, تو ہم کس کو چنیں گے؟ ہم جان بچائیں گے نا پہلے, جاب ہماری جاتی ہے تو جاتی رہے. اسلام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنا ہے, تو کسی حالت میں بھی ہو سکتا ہے. اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے, ہم اس لیے ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے. تو ہمیں کم از کم کھڑے ہونا چاہیے, اور ہمیں پریکٹیکلی کھڑے ہونا چاہیے, نہ کہ ہم صرف باتوں سے. اگر ہمارے حکمران اس طرح کے نہیں ہیں تو ہماری عوام جو ہے وہ پریشرائز کرے ان کو اور اس طرف لائے. تو یہ صالح الدین صاحب کا موقف ہے. کافی ساری چیزیں وہ ایسی بول جاتے ہیں کہ عام کو سمجھ نہیں آتی, مطلب وہ کانٹیکس کسی اور میں بات کر رہے ہوتے ہیں, عام سمجھتی پتہ نہیں کسی اور میں بات کرے. کلیئر کٹ جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ہوتی, کنفیوز ہوتی ہے عوام. سمپلی ان کا مین مقصد یہی ہے کہ پریشرائز کیا جائے گورنمنٹ کو کہ وہ کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھائیں اسرائیل کی حکومت کے خلاف. تو یہ ان کا مقصد ہے کہ کم از کم ہمیں مطلب صرف دعائیں تو کرنی ہی چاہیے, وہ تو کرنی ہی ہیں, لیکن صرف دعاؤں پہ نہیں رہنا چاہیے. نہ صرف ہم مطلب ٹویٹ کر دیں کہ ہم نے مطلب ان کی مذمت کر دی اسرائیل کی, نہیں. سوشل میڈیا پہ بھی ہم چلیں متحرک نظر آئیں, اپنے مطلب احتجاج ریکارڈ کروائیں, لیکن ہمیں پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا چاہیے. اور انجینئر صاحب کے جو موقف ہے انہوں نے اپنا کھل کے بیان کیے, ان کی ویڈیوز میں لگا دوں گا نیچے, لنک بھی شیئر کر دوں گا, وہ آپ دیکھیے. 2-3 ویڈیوز بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے اپنا اس کا جواب دیا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے فلسطین کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے انجینئر صاحب نے 12-13 ٹاسک اپنے مطلب بیان کیے ہیں کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں ابھی کے لیے. وہ ٹاسک جو ہیں وہ میں شارٹ کر ان کے ہیڈنگز جو ہیں وہ صرف ایک کلپ کر کے چلا دوں گا آگے. ٹاسک نمبر 1 وہ ہے اللہ کے حضور دل سے گڑ گڑا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا. دعا مومن کا ہتھیار ہے جی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹاسک نمبر 2 وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنا. کہیں پر اگر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, ان پروٹیسٹ میں حصہ لیں. فزیکلی جو ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے, بینرز اٹھا کے, پلے کارڈز اٹھا کر, جس طرح یورپ میں اور امریکہ میں پوری دنیا کے اندر یہ احتجاج ہو رہے ہیں, ان میں جہاں تک قانون کے دائرے کے اندر آپ نے اس میں حصہ لینا ہے. ٹاسک نمبر 3, اب یہ پہلے 2 تو تمام مسلمانوں سے متعلق تھے, اب جو اگلے 10 ہیں وہ حکمرانوں سے, بڑوں سے متعلق ہے. ٹاسک نمبر 3, کم از کم 5 اسلامی ملک اس وقت میری نظر میں اتنے تگڑے ہیں کہ انہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے, ان کے حکمرانوں کو, ان کے بڑوں کو. نمبر 1 پاکستان, نمبر 2 ترکی, نمبر 3 سعودی عرب, نمبر 4 ایران, اور نمبر 5 ملیشیا. یا چلے افغانستان کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں, لیکن چونکہ افغانستان کو ایز اے ملک تسلیم نہیں نہ کیا ہوا, بہرحال تو ان 5 ملکوں کے حکمرانوں کو کہنا چاہیے کہ ہم نے اگلی جمعے کی نماز جو ہے مسجد اقصی میں ادا کرنی ہے. مسجد اقصی تو کھلی بھی ہے, بند تو نہیں ہے. یہ تو غزہ کی طرف ہے نا ساری جنگ والا معاملہ, وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. صرف یہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں, بھلے جائیں نا, اناؤنسمنٹ کر دیں. تو انٹرنیشنل نارمز کے اندر اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں سیکورٹی بھی پرووائڈ کرے گا. اب تو وہ سوری بول دیں گے, تو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو, ایک بار بات تو کرو نا کہ ہم نے اگلی جمعے کی نماز وہاں پڑھنی ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے اظہار کے لیے. اور اس کے ہم پولیٹیکل سولوشن کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے. تو اس کی اناؤنسمنٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے اگر یہ 5 مسلمانوں کے ملکوں کے حکمران اس کی جرات دکھائیں. ٹاسک نمبر 4 وہ ہے کہ نیٹو کی طرز کے اوپر تقریباً 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں, آلریڈی ان کی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے OIC, ان کی کوئی مشترکہ اس طرح کی فورس بھی ہونی چاہیے. ٹاسک نمبر 5 کہ مسلمان حکمرانوں کو ظلم کو کنڈیم کرنا چاہیے. دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی غیر مسلم کے اوپر بھی ظلم ہو, وہ اسے کہیں کہ یہ برا ہوا ہے. ٹاسک نمبر 6 OIC کے پلیٹ فارم سے ایک بین المذاہب کانفرنس کا سلسلہ سالانہ بنیاد پہ شروع ہونا چاہیے. اس ایک واقعے پہ نہیں, سالانہ کوئی ایک ایسا موقع رکھیں اور اس کا وینیو بھی چینج کرتے رہے اور اس کی میزبانی بھی چینج کرتے رہے. ایک ایسی کانفرنس ہونی چاہیے جس میں ویٹیکن سٹی کا پوپ بیٹھا ہو, امام کعبہ بیٹھا ہو, ہندوؤں کا ایک بڑا ہو, بدھسٹ کا بڑا ہو, جیوز کا, کرسچنز کا, سارے جو بڑے بڑے مذہب ہیں ان کے بڑے وہاں پر بیٹھے اور پیس کے اوپر, امن کے اوپر, کو ایگزسٹنس کے اوپر بات کریں. ٹاسک نمبر 7 ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ جتنی بھی دنیا میں تنظیمیں اپنی آزادی کے لیے کام کر رہی ہیں, جہاں پر ظلم کی چکی میں وہ نہیں پس رہے, ان کا معاملہ تو ایک الگ ہے, وہاں کی صورتحال کو تو وہاں کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں. باقی جگہوں پہ پولیٹیکل سٹرگل کے اوپر زور دینا چاہیے بجائے یہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہو, کیونکہ چند ایک جہادی اسلحہ اٹھاتے ہیں اور باقیوں کی زندگی کو وہ اجیرن بنا دیتے ہیں. ٹاسک نمبر 8 تو موحد والا معاملہ ہونا چاہیے. اس وقت 60 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں. اسرائیل, غزہ اور ویسٹ بینک, یہ سارے ملا کے جتنے بھی ہے نا, یہ آلموسٹ 60 لاکھ کے قریب فلسطینی ہیں مسلمان. اگر ان میں سے کوئی ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو یار 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں. ویسے تو 1-1 لاکھ سارے لے لیں, لیکن ظاہر اس پہ وہ ایگری نہیں کریں گے, وہ کہیں ہم نے اپنی سرزمین تو نہیں چھوڑنی ان کے لیے, یہی تو اسرائیل چاہتا ہے. لیکن جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی ہمارے حکمرانوں کا کام ہے, کم از کم بارڈر کے اوپر کوئی خیمہ بستی ہے کہ بات کریں, ایٹ لیسٹ جو لوگ ہجرت کر کے وہاں آ رہے ہیں انہیں اکوموڈیٹ کیا جائے. ٹاسک نمبر 9 وہ یہ ہے کہ اب اس پورے واقعے کے بعد ہمیں ایک چیز تو لرن کرنی چاہیے. فلسطین میں میجورٹی سنیوں کی ہے, اور سنیوں میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہاں کے سنی کبھی بھی پسند نہیں کریں گے. اگر وہ ان کی مسجد میں آ جائے تو یہ مسجدیں دھلائیں گے, یعنی رفع الدین کرنے والے سنی ہیں وہ. اور وہاں کے سنی ایسے ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. شیعہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا, مالکی ہیں, اور کئی بیچ میں سلفی ہیں,
تو اب اس واقعے سے ہمیں یہ لرن کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارا دشمن مار رہا ہے نا وہ وہابی سنی شیعہ کہہ کے نہیں مسلمان کہہ کے مار رہا ہے. تو ایٹ لیسٹ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہم نے پراکسی وار شروع کی ہوئی ہیں ان حکمرانوں کا کام ہے کہ پراکسی وار ختم کریں. ٹاسک نمبر 10 اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے حکمران جو مسلمانوں کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں نا کہ جی مسلمان اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں تو کم از کم اپنے ملکوں کے اندر جو ناانصافی ہے اسے تو ختم کریں. آپ کیا پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی؟ بلوچستان سے لے کر کے پی تک پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر بھی ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بعض لوگ نہ حق بھی پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے قانون کے سامنے ان کو پیش کریں. مسنگ پرسنز ہیں انہیں مسنگ نہ بنائیں, عدالتوں میں لائیں, ثابت کریں. سیکنڈ لاسٹ 11 نمبر ٹاسک وہ ہے کہ جتنی این جی اوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں حکومتوں سے بڑا کام کر رہی ہیں جیسا جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے, عیدی والے ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجائے پیرلل میں اپنے کوئی فنڈز قائم کرنے کے نا جو یہ لوگ ایماندار لوگ ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں. ٹاسک نمبر 12 آخری وہ ہے کہ یہ پرائیویٹ جہاد والا جو معاملہ یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں نا پورے دنیا کے اندر ڈنڈے لے کے جی ہم بارڈر کھول دیں جی مالی, کیا کرو گے؟ کتنے جذباتی جملے, جی بارڈر کھول دیں ہم نے وہاں جانا ہے جی, کیا کریں گے جا کے؟ جمعہ پڑھنا ہے جی جا کے ہوتے اسی سے جنازہ پڑھیں گے پھر ڈنڈے اٹھا کے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں آپ. اور آج کے اس دور کے اندر اس طریقے سے جہاد اور قتال ہوتا ہے مجھے بتائیں, پروفیشنل آرمی چاہیے, جدید اسلحہ ہے. تو اگر طاقت ہوگی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ویسی مدد کر سکتے ہیں جو آرمڈ کنفلکٹ میں مدد کی ضرورت ہے. خیر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ صالح الدین صاحب کا موقف بہتر ہے یا انجینئر صاحب کا موقف بہتر ہے؟ تو آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.